زندگی کے مسائل بھی بڑے اہم ہیں، تو پھر ہم ان کی موجودگی میں اپنے دین کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان غور نہیں کرتا کہ دہر میں، اسی دنیا میں اور زمانے میں ایک ایسا وقت تھا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. You were not even a thing mentioned. یعنی کہ تم مینشنیبل نہیں تھے، قابل ذکر نہیں تھے. اب اللہ نے آپ سے یہ جو کہا ہے اس پہ غور کریں کہ آپ کو اس دنیا میں معرض وجود میں لانے سے پہلے آپ کے وجود کا تذکرہ نہیں تھا. آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ دنیا آپ کے آنے سے پہلے آباد تھی اور چل رہی تھی، اور اس دنیا میں تم شاید مذکور نہیں تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم شاید مذکور نہیں رہو گے. تو یہ جو تھوڑی ڈیوریشن ہے، عرصہ ہے، جسے آپ لائف کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ نے آپ کو قابل ذکر انسان بنایا، تو آپ اسے اللہ کا احسان مانیں. تو یہی عرصہ ہے جس سے پہلے آپ کا ذکر نہیں تھا، اور پھر آپ کو قابل ذکر انسان بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کا تذکرہ نہیں ہوگا. تو یہ جو عرصہ ہے، اس میں یا تو آپ انکار کریں گے یا پھر آپ ماننے والے بن جائیں گے. اگر آپ اس احسان کو ماننے والے بن گئے تو پھر آپ کے لیے فلاح ہے، ورنہ آپ کو دنیا کا میلہ دیکھنے کے لیے یہ جو اتنا عرصہ ملا ہے، اگر آپ نے اس میں گستاخی کی اور کفر کیا تو پھر آپ اللہ کے رحم سے محروم ہو جائیں گے. تو اس عرصے کے لیے آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے، یعنی یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ کو واپس بلا لیا جائے گا. اگر آپ دنیا کا یہ میلہ خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، شکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر گلہ کرتے جا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے دقت والی بات ہوگی. بس یہ عرصہ تھوڑا سا ہے. آج انسان کہتا ہے کہ میں کیسے جاؤں گا، میں یہ گھر کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ بات یاد رکھنا کہ ایک دن آپ نے یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. یعنی جس چیز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اسی چیز کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جب دفتر میں آپ کسی آدمی سے کہیں کہ ذرا باہر آنا تو وہ کہتا ہے کہ بڑی مصروفیت ہے، دفتر کو میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ فائل پڑی ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اور پھر ایک دن وہ سارا دفتر چھوڑ کے آ جاتا ہے. جن کے بغیر زندگی نہیں گزرنی تھی ان بندوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے. جس طرح گھر میں ایک بچی ہوتی ہے جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، تو وہ ایک دن گڑیا کو بھی اور ماں باپ کو بھی چھوڑ کر سسرال چلی جاتی ہے. اسی طرح انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا اسی کو تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ اس چارپائی کو بھی چھوڑ جائے گا جس پہ وہ سوتا ہے. تو جن چیزوں کے بغیر آپ کا وقت نہیں گزرتا، آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے ان چیزوں کے دم سے اپنے خیال کو خراب نہ کرنا. آپ کے واقعات، آپ کی ضرورتیں، آپ کی افادیتیں اور آپ کی اولادیں، ان سب کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی اہم ہے، مگر آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ پہلے بھی نہیں تھے اور پھر کچھ عرصہ بعد بھی نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قابل ذکر نہیں تھے، اور اللہ نے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو قابل ذکر بنایا، اور پھر آپ نتھنگ کے نتھنگ ہو جائیں گے. اس لیے آپ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز نہ سمجھ لینا، کیونکہ یہ صرف اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے آپ کو قابل ذکر بنایا، جبکہ اس سے پہلے آپ نہیں تھے. پھر انسان پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسا ہو جاؤں گا. جیسا وہ مرنے سے پہلے تھا تو پوسٹ ہیومنس لائف ویسی ہوگی جیسا کہ پری نیٹل لائف تھی، یعنی کہ مرنے کے بعد زندگی ویسی ہوگی جیسے قبل از پیدائش تھی. جب وہ ہو چکا تو یہ بھی ہو جائے گا. آپ نتھنگ سے پھر نتھنگ ہو جائیں گے. ان دو نتھنگس کے درمیان آپ سم تھنگ ہیں لیکن ایوری تھنگ نہیں ہے. بس یہ یاد رکھنا کہ آپ ذرا کچھ ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہیں. آپ سوچو کہ دو نتھنگس کے درمیان کیا تھنگ ہوگی. دونوں طرف تو نتھنگ ہے، اور جو درمیان میں چیز ہے وہ بھی نتھنگ ہوگی. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ایک خواب تھا، نیند کا عالم تھا، نیند کی زندگی تھی، اور مرنے کے بعد پھر سو جائیں گے. تو دو سونے کے وقتوں کے درمیان کا عرصہ بھی تو خواب ہی ہوتا ہے. اور اگر پہلے بیداری تھی اور مرنے کے بعد پھر بیداری ہوگی تو پھر یہ زندگی نیند کا عالم ہے، اور یہ حقیقت نہیں ہے. ویسے بھی آپ آدھی سے زیادہ زندگی موت میں رہتے ہیں، یعنی نیند کے عالم میں رہتے ہیں. ایک تو نیند کے عالم میں رہتے ہیں اور پھر ایسی چیز حاصل کرتے ہیں جس کو چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے وہ نیند ہی ہو، کھانا ہو، مہمان ہو، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ کے گھر میں بیٹی اور داماد آ جائے اور 4 دن زیادہ رہ جائے تو آپ کو مشکل پڑ جاتی ہے، حالانکہ یہ بیٹی کا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ ہر چیز سے تنگ آ جاتے ہیں. اس طرح آپ نتھنگ ہوتے جاتے ہیں.
آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی اسی نتھنگ میں گزر جاتی ہے اور پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ اور آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس سارے کارخانے میں آپ اتنے ہیں جتنا آپ کا خیال ہے، چاہے جتنا بڑا غم ہو وہ آپ کی نیند تک ہے، کیونکہ پھر آپ سو جاتے ہیں۔ وہ جو غم والا تھوڑی دیر پہلے بڑا واویلا کر رہا تھا کہ مجھے بڑا غم مل گیا، قیامت خیز غم مل گیا، حادثہ ہو گیا اور پریشانی ہو گئی، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تم چپ کر کے بیٹھو۔ اس کے غم میں دوسرے رونے لگ گئے تھے اور خود اسے نیند آ گئی۔ گویا کہ غم بھی نیند تک ہوتا ہے، پریشانی بھی نیند تک ہوتی ہے، پھر انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ آپ روز جنازے دیکھتے رہتے ہیں اور تعزیت کرتے جاتے ہیں، اور جنازے کے دوران ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھ کب پکے گی، پھول شریف کب ہوں گے، اور اس طرح غم والے کا خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا غم بھی لازوال نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز بڑے غور سے دیکھنے والی ہے، آپ کا جو علم ہے وہ زیادہ تر موت کا علم ہے۔ آپ کی جتنی یادیں ہیں سب موت ہیں، گزرا ہوا سارا واقعہ، بزرگ، یہ سب موت ہے، یعنی کہ آج سے پہلے جتنے گزر گئے یہ موت ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کیا ہے؟ آنے والا وقت ایک وہم ہے، آنے والا وقت ایک وہم ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ گزرا ہوا زمانہ مر چکا ہے، تو زندگی یہ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ اب پریشانی کس بات کی؟ گزرا ہوا زمانہ، آپ کے ابا حضور، آپ کا گاؤں، یہ سب موت جو تھا وہ سارا موت، بزرگوں کا فیض جاری ہے، یہ آپ کی عقیدت ہے، لیکن وہ زندگی سے تو پردہ کر گئی ہیں۔ آپ کا علم جو گزرے ہوئے واقعے کا تھا وہ ختم ہو گیا، آنے والا واقعہ آئے کہ نہ آئے کیا پتا۔ ان دونوں کے درمیان زندگی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم شے ہے، اسے آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ رشوت کے پیسے ہوتے ہیں مگر پھر بھی خیرات نہیں کرتے، کم از کم رشوت کے پیسے سے تو خیرات میں خرچ کر دو۔ ایک تو ناجائز پیسہ رکھتے ہو اور پھر بخیل ہو، یہ بات معاف نہیں ہوگی۔ حرام کی کمائی اس طرح سنبھال کے رکھی ہوئی ہے جیسے حلال کی کمائی ہو۔ رشوت کے پیسے کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں سخی بنا جائے، مگر رشوت کے پیسے نے تمہیں بخیل بنا دیا۔ یہ دوہری بربادی ہے کہ ایک تو رشوت لے لے پھر بخیل ہو گیا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ یہ جو گزرے ہوئے اسماء ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور بزرگوں کا نام ہے، تو آپ نے یہاں سے جانا ان کے پاس ہے جن کے پاس زندگی ہے۔ اس طرح یہ آپ کے لیے بچت کی ایک راہ ہے۔ اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ کو پسند کرتے ہیں تو اللہ کرے جلد ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ کو پسند کرتے ہیں تو یہ کیا جمع کیا ہوا ہے جو حال کی چیزیں ہیں، تو پھر یہ زندگی رکاوٹ ہے اور حجاب ہے۔ اب جو شخص حجاب رکھ کے پردے کے باہر کی چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایسا شخص رہتا ادھر ہے اور جانا ادھر جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کہیں کہ ابھی سے جنت میں چلے جاؤ تو وہ کہے گا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی کیا جانا ہے، ابھی یہاں رہنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بڑی پریشان ہے، اگر اسے کہے کہ اسے چھوڑ دو تو وہ کہے گا یہ چھوڑی نہیں جاتی۔ گویا کہ یہ سارا بیان ایک فیشن ہی ہے، ورنہ بات کچھ اور ہی ہے۔ انسان یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، اور جب اس کو یہاں سے نکالا جائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ یا تو پھر آپ واقعی جن کو یاد کرتے ہیں ان کے پاس پہنچنے کی جلدی کریں۔ کیا آپ کو اپنے والد اپنی اولاد سے زیادہ اچھے نہیں لگتے؟ اولاد کے پاس رہنا یہ زندگی ہے، اور ماں باپ کے پاس جانا وہ زندگی ہے۔ اب مر جانے میں کیا دقت ہے کہ یہاں رہیں تو اولاد کے پاس اور وہاں جائیں تو ماں باپ کے پاس؟ مگر آپ کو اس طرح ماں باپ اچھے نہیں لگتے تو آپ اپنے علم سے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آپ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ آپ اسلام سے باہر ہو کے اسلام کی بات نہ سوچنا۔ اللہ سے آپ فریاد کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ یا اللہ تو نے کافر کیوں بنائے ہیں، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا رب العالمین تو نے یہ چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی چھپکلی یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بنایا ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے، یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ کون کس کے لیے کیا ہے۔ ہر چیز ہر دوسری چیز کے لیے افادیت رکھتی ہے۔ چھوٹا سا ایک چوہا جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بیکار سی چیز ہے، مگر کسی بلی سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے تو پوری تازہ ڈش ہے، بڑی سیریمنی ہے۔ اس لیے ہر چیز کی اپنی افادیت ہے۔ کافر کا ہونا تو آپ کے لیے تھا کہ آپ اس کو مومن بنائیں، آپ نے اس کو مومن تو نہ بنایا اور اس کی طرف سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ یہ جو کافر ہے اس کو کیوں کافر رہنے دیا گیا ہے۔ اس کو تو آپ نے کافر رہنے دیا ہے کیونکہ آپ کو اسلام پر پورا بھروسہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اس لیے آپ نے کافر کا جواز پیش کر دیا۔ کافر کا کافر رہ جانا آپ کے اپنے اسلام میں شک کی بات ہے۔ آپ اسلام کی شک سے نکل جائیں تو کافر کیا چیز ہے؟ یہ کافر ہی تو اسلام کی خوراک ہے، مگر آپ لوگ تو رشوت کھاتے ہیں، اس لیے کافر کو نہیں کھا سکتے۔ ورنہ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ آئے تھے تو یہ سارے لوگ کفر کی طرف تھے، یہ سارے کافر و برہمن آپ ہی لوگ تھے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ آئے تو سارے مومن ہو گئے، داتا صاحب رحمت
اللہ آئے تو سارے مومن ہو گئے، بابا صاحب رحمۃ اللہ آئے تو یہ مومن ہو گئے۔ ایک دن میں کتنے ہی آدمی مسلمان ہوتے تھے، تو ایک ایک آدمی سے ایک ایک نگاہ سے اسلام پھیلا۔ اب آپ نے وہ واقعہ نہیں کیا، سارے لوگ تو محمد بن قاسم کے ساتھ نہیں آئے تھے، یہ مسلمان یہاں کی لوکل پیداوار ہیں، یہ کافر آپ کے پرانے بھائی ہیں، ان کو بھی مسلمان کرو بجائے اس کے کہ آپ کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پتہ نہیں پوچھے کہ نہ پوچھے، آپ سے ضرور پوچھے گا، کیا پتہ اللہ ان کو معاف ہی کر دے، مگر آپ پہلے اپنی معافی مانگ لو، پھر اللہ سے کہو کہ کافروں پہ مہربانی کرے اور انہیں مسلمان کر دے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک بات ضرور یاد رکھنا، جہاں اللہ کا غضب ہو، جہاں اللہ کی نارضامندی ہو، وہاں اس سے سفارش نہ کرنا، اور جہاں اس کا فضل ہو وہاں گستاخی نہ کرنا، بس یہ اللہ کا عمل ہے۔ جہاں دیکھو کہ کسی آدمی پر اللہ کا فضل ہے وہاں ادب کرنا، اور جہاں دیکھو کہ اس کا غضب ہے تو وہاں سفارش نہ کرنا، کیونکہ وہ ابتلا میں ہے، گرفت میں ہے، یہ ڈیوائن گرفت ہے، وہاں آربیٹریشن نہ کرنا، وہاں آربیٹریشن نہ کرنا، یہ بات یاد رکھنا، یہ گرفت ہے، ابتلا ہے، یہ کوئی آربیٹریشن کیس نہیں ہے، گرفت کو کبھی ریکمینڈ نہ کرنا، اس گرفت والی جگہ کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس گرفت میں شامل ہو جائیں۔ وہ جانے اور اللہ جانے، جس آدمی کی عزت ہو سمجھو کہ اس پہ فضل ہے، اس کا آپ ادب کریں تو فضل والے کا ادب ہوتا ہے۔ آپ میں سے مولا علی علیہ السلام کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب ان کا نام آتا ہے، نعرہ حیدری کہا جاتا ہے، تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ تم علی علیہ السلام کو کیوں پکار رہے ہو، مگر کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو اپنے ساتھ فیم اور عزت رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے ساتھ فیم، عزت اور مشہوری رکھتا ہے۔ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے گا اور نعت کہے گا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ ادب کا مقام ہے۔ اسی طرح طریقت کے کئی بزرگوں کا ادب کیا جاتا ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی ادب کرتے ہیں۔ آپ سب کا ادب کریں اور بحث نہ کریں کہ یہ کون ہے، دیوبندی کون ہے اور بریلوی کون ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ سچا بندہ ہر حال میں سچا ہے، اچھا بندہ ہر حال میں اچھا ہے۔ سارے قرآن پر کسی کا عبور نہیں ہے، ساری حدیث پر کسی کا عبور نہیں ہے، اور سارے فقر پر کسی کا عبور نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص سیریسلی اور ادب کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کی یاد منا رہا ہے، آپ اسے اچھا کہیں، اور جو صرف سرسری اور جھگڑا باز ہے تو وہ غلط ہے اور ابتلا میں ہے، آپ اس کے قریب نہ جاؤ۔ شیعہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، سنی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اور شیعہ بھی سچا ہو سکتا ہے، سنی بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اچھا آدمی کسی بھی طرف ہو اچھا ہوگا۔ اگر کسی کو امام پاک علیہ السلام کی یاد ہو تو سبحان اللہ، وہ بہت اچھا ہے۔ سنی کو بھی ان کی یاد ہو سکتی ہے۔ یہ شعر سنی نے ہی کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ کہنے والے شیعہ تو نہیں تھے۔ ایک اور سنی بزرگ نے کہا کہ اے دل بگیر دامنے سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ جو جھوٹا ہے نہ وہ شیعہ ہے اور نہ وہ سنی ہے، بلکہ وہ جھگڑالو ہے۔ یہ ہے فساد، بلکہ فی سبیل اللہ فساد۔ آپ فساد سے بچ جائیں تو باقی سب ٹھیک ہے۔ اگر دل سے ادب کریں تو سارے فقیر اور سارے بزرگ ایک ہی ہیں، فیض کا سلسلہ ایک ہی ہے، یعنی یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ ساری روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، جس کو جیسی نظر آئی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اگر ہوش سے باہر ہے تو بھی یہ فیض ہے۔ گجرات میں ایک مقام سائیں کانواں والا، سرکار کانواں والی، اگر آپ ان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی ایک لہر ہے، عشق کی ایک لہر ہے۔ اب دنیا دار کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو لنگوٹی پہنی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عشق نے کس کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ سارے روپ اس کے اپنے ہیں۔ اتنی بات تو ضرور سمجھا کرو، اس سے آگے پھر سمجھ آئے کہ نہ آئے کہ کسی کو عشق نے پہلے ہی راستے پر سنبھال لیا اور اس پر حاوی ہو گیا۔ اس طرح وہ شخص مجذوب ہو گیا، کسی اور پر عشق اس طرح حاوی ہوا کہ وہ عبادت کرنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، اس کو ظہر اثر کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ نماز پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ شخص نماز ہی پڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ تستو کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، کہ رسول ہیں بلغ الغلا بکمالہ۔
اگر وہ سچا ہے تو بہت اچھا ہے، اور جو مکڑ عبادت کرتا ہے وہ مکڑ ہی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑا آ گیا، کہنے لگا سب پروانے زندہ باد، میں بھی شمع کا قائل ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کے شہر میں دیکھاؤ کہ کوئی موم بتی دیا چراغ جل رہا ہے۔ وہ جا کے دیکھ آیا اور کہنے لگا کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ مکڑ ہے، کیونکہ پروانہ اطلاع دینے نہیں آتا بلکہ جا کے فدا ہو جاتا ہے۔ اطلاع دینے والا جو آیا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اب میں اس مولوی کا ذکر کرتا ہوں، اس مولوی کی بات میں نے اپنے کان سے سنی، نام اس کا ویل نون ہے، عزت شہرت ادب اور دبدبا بھی ہے، سلسلہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ جب ہم یہاں سے گئے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گئے اور وہاں ہم نے دعا کی کہ یہ کیا دور ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو پھر کیا بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ وہاں سے میں انگلینڈ گیا اور تبلیغ کی، یہاں پہ وہ آدمی جھوٹا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد فردر سفر کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد کا سفر ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کا سفر جو بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ہی غلط تھی، یہ یاد رکھنا۔ اسی طرح آدھے سے زیادہ مکڑ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ہم وہاں گئے ہیں۔ ایک اور تحقیق کی بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچتے ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بڑے دن ہو گئے تم حضور غوث پاک رحمت اللہ کے دربار میں رات کو حاضر نہیں ہوتے۔ دوسرا ذرا سیانا تھا، اس نے کہا تم بھی رات کو نہیں گئے۔ تیسرا شخص بڑا حیران پریشان تھا اور اس نے چوتھے سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں صرف میں ہی تھا۔ اب یہ جو جھوٹ بولنے والے کی بات ہے وہ یوں سمجھو کہ جو وہاں ہوتا ہے وہ بولتا ہی نہیں، تو وہاں ہونے والا آدمی، اس محفل میں جانے والا آدمی اس محفل کا ذکر ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا جو اس محفل میں نہیں ہوتے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ خاصاں دیگل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی، کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں بیان کرنا مناسب نہیں، اور اے محمد بخش یہ اس طرح ہے جیسے میٹھی کھیر پکا کے کتوں کے آگے رکھ دی جائے۔ تو یہ مثال ہے، تمثیل ہے۔ جس کو یقین حاصل ہو گیا، عین الیقین ہو گیا، تو وہ کمزور یقین والوں کے اوپر عین الیقین کو ترک نہیں کرتا۔ عین الیقین جو ہے وہ عین کے ذریعے ہوتا ہے، آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے، اور عین الیقین والا اگلے کو دکھا کے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ سرے نو کنسیڈر کرنے والا، غور کرنے والا ہے۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ تو واقعہ یہ ہوا پڑا ہے، سارا کھیل آگے پیچھے ہوا پڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ میری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں یہ فرمایا ہے، تو یہ ایک ایسا راز ہے کہ آپ براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جس لیول کا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیول کا آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو منع کریں کہ یہ غلط بات ہے اور اس میں آپ کی محرومی کا امکان ہو جائے۔ اس لیے اس سے بات کیسے کہیں گے؟ اسے کہیں کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے لیکن تم جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ تو راز کی بات ہے، تو تم نے مجھے یہ کیوں بتائی؟ یہ بات اس کو بتائی جاتی ہے جس کو پہلے سے اطلاع ہو، تو یہ پیغام اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پیغام ہے تو وہ پیغام براہ راست بھی آپ پر آ سکتا ہے، یا اس کا اشارہ ہو سکتا ہے، یا آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا شخص آپ کو کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اور اگر وہ شخص اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر اسے کہو کہ میں بات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، مگر تمہیں میں کہتا ہوں تو تم جھوٹے ہو کیونکہ تم نے اتنا بڑا راز بغیر سبب کے بتا دیا۔ تم مشاہدہ برحق ہے لیکن بیان کرنے والا جھوٹا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا پڑا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہے۔ ایک اندھے نے دوسرے اندھے سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنے والا جو تھا وہ رونے لگ گیا کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب اندھے ایسا بیان دینے لگ جائیں تو دیکھنے والا کیا کرے گا؟ وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا۔ تو یہ واقعہ ہوا پڑا ہے، اس لیے آپ بڑے دھیان سے یہ سب دیکھا کریں۔ اب اس بات کا نتیجہ یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا اللہ ہے، اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
اپنا سفر ہے، زندگی کو قبر کا سفر سمجھو۔ یہ زندگی تنہا قبر ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ہے، نیکیاں کرتے جاؤ، گلا چھوڑنے کا موقع ہے، گلا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو معاف کرتے جاؤ۔ بس اپنی زندگی کو، لیونگ لائف کو قبر سمجھو۔ آپ قبر کے سفر میں ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بہتر ہے کہ بولنا ہی چھوڑ دیں، یعنی اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو نہ ہی بولیں، چپ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ یہ چند دن کا میلہ ہے، اگر قبر سے پہلے قبر بنا لو تو اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا، کہ اپنے آپ کو چپکے سے علیحدہ کر لو، آج سے پھر پیدا ہو جاؤ، پچھلی زندگی سے توبہ کر لو، نئی زندگی کا آغاز کر لو، انسانوں کو معذرت کے ساتھ معاف کر دو، انہیں کہو میں اب مر گیا، ختم ہو گیا، اب میں کے بغیر کارروائی کرو، اپنے آپ کو وجود اور عدم دونوں سے باہر کر دو۔ یہ نہ کہنا کہ میرے بڑے فرائض ہیں، یہ آپ کے مرنے کے بعد کیسے پورے ہوں گے، یہ بھی ہو جائیں گے، جیسے آپ کے ابا کے مرنے کے بعد زندگی چل رہی ہے اسی طرح بچوں کی بھی ہو جائے گی، تو آپ گھبرایا نہ کریں، اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر آپ عمل نہ بھی کر سکے تو بھی اپنے عقیدے کو تسلیم کر لیں، تو تسلیم کی حد تک تو عمل کر جاؤ، پوری طرح کر جاؤ، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے اسلام پر بڑا سخت ظلم کیا اور اپنے پاس سے گپے لگا دی، بے شمار داستانیں اپنے پاس سے بنا لی، کچھ لوگوں نے کہانیاں تو اپنی طرف سے بنائی، مگر ان کا نتیجہ سچا تھا، تو سچے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے، انہیں فورس دینے کے لیے اپنی طرف سے کہانی بنانے کا جو امیجنری جھوٹ ہے اس کی معافی ہے۔ اگر نتیجہ سچ ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اس لیے اس نیت کو اللہ نے معاف کر دیا، تو آپ صرف سچ بولو، نہیں تو کچھ نہ بولو۔ اگر جھوٹ بولنا لازمی ہو جائے تو چپ کر کے وہاں سے نکل جاؤ اور کہو کہ نمی دانم، یعنی میں نہیں جانتا۔ اب تو نمی دانم والا دانم بیان کر رہا ہے، نمی دانم چاہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی منزل تھی، جگہ تھی جہاں میں اس رات کو تھا۔ اصل میں یہ بات آ رہا ہے، اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ رات کو میں کہیں تھا، لیکن کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جگہ کیا تھی، کیا منزل تھی۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، تو مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا تھا، خدا خود اس مجلس کے میر تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع محفل تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ سب کیا تھا، مجھے کیا پتا وہ کیا تھا۔ تو اس پتہ نہیں سے سب پتہ بتا رہا ہے، اس لیے جب آپ اس نہیں میں آ جائیں گے تو شاید اس میں وہ ہاں نکل آئے، تو آپ خاموش ہو جائیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ کافی ہو گیا ہے، اب رہنے دو، اپنے آپ کو تھوڑا علیحدہ کر لو۔ ایک آدمی کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا، کائنات چلتی رہے گی، آپ اپنی تنہائی میں عبادت کریں اور اللہ کو راضی رکھیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو تو وہ راضی ہے، اور اگر تم راضی نہیں تو وہ راضی نہیں ہے، اگر تم گلہ کرتے ہو تو وہ گلہ کرتا ہے، تم اگر ہیرا پھیری کرو گے تو پھر واللہ خیر الماکرین، وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تو اس طرح تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اگر تم عقل استعمال کرو گے تو یاد رکھنا کہ وہ عقل کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن تم سے 2.5% مانگتا ہے۔ اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ 2.5% تم واقعی اللہ کو دے رہے ہو تو تم سارا کچھ دے دو گے، لیکن تمہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ تم اللہ کو نہیں دے رہے، یعنی کہ اگر اللہ کی بات کی یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بات واقعی وہ خود کر رہا ہے تو پھر تو باقی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ براہ راست یہ پوچھ لے کہ تمہیں کیا چاہیے تو پھر اس کے بعد کیا بات کر سکو گے، پھر تو تم بات نہیں کر سکو گے۔ اس لیے یہ اللہ سے دوری کی بات ہے جو کہ آپ اس سے سوال کرتے رہتے ہیں، یوں کہتے اور یوں کہتے ہی وہ آتا، سب کہنے کی باتیں تھیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا، تو جب وہ سامنے آ جاتا تو کچھ نہ کہا جاتا، تو کون وہاں پر زبان کھولے؟ اگر تم اللہ کو سامنے سمجھو تو وہاں زبان کیا کھلے گی، بس اتنی سی بات ہے، وہاں تمہاری عبادت بھی نہیں چلتی۔ جب وہ سامنے ہو تو عبادت کس بات کی، جب مذکور سامنے ہو تو ذکر کیسا؟ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے، تو ان لوگوں کی داستان اور ہو جاتی ہے جو مذکور کا مشاہدہ کرے اس سے ذکر چھن جاتا ہے۔ ذکر جو ہے یہ یاد کا نام ہے، دوری کا نام ہے، اور مشاہدے میں یاد چھن جاتی ہے، وہ سامنے آ جائے تو یاد نہیں رہتی، اس لیے صاحب دید جو ہے وہ صاحب ذکر نہیں رہتا۔ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے، اس لیے آپ دیکھو کہ یہ کیا واقعات ہیں۔ پھر ایک مقام یہ آتا ہے کہ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھی، تو یہ خاص مقام آتا ہے۔ پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس کی نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر ایک اور
اور مقام یہ آتا ہے، اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں میں، تو وحدت الوجود کا یہ خاص مقام ہوتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آسان زندگی گزاریں۔ آپ سوال ضرور کیا کریں، مگر اپنے مسئلے کے حل کے لیے کچھ پوچھیں۔ کسی ایونٹ کو نریٹ نہ کریں، کوئی واقعہ بیان نہ کریں، کوئی انفارمیشن نہ دیں، بلکہ اپنا سوال کریں۔ جہاں میں اجازت دیتا ہوں وہاں سوال کرو، اور جہاں روک دیتا ہوں وہاں رک جاؤ، اور اس روکنے کی افادیت کو سمجھو۔ جب میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں تو دوسروں کو خاموش رہنا چاہیے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو عمر کے ساتھ سمجھ آئیں گی، انہیں اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اب وہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیا ہے۔ بچے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو بڑوں کو سمجھ آتی ہے۔ باپ کی بات اور ہے اور اولاد کی بات اور ہے۔ اس لیے جو صرف ایونٹ کی طرف توجہ کرے گا، واقعہ بیان کرے گا، میں اس کا سوال روک دوں گا، اور جو بیچ میں انٹرفیئر کرے گا اس کا بھی سوال نہیں بنتا۔ سوال میں وہ چاہتا ہوں جو آپ کا ذاتی اور جینوئن سوال ہو۔ اگر کسی کتاب کا سوال ہے تو وہ ہم کتاب میں جواب دے آئے ہیں۔ اگر کتابوں کا ذکر کرنا ہے تو پھر تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ ہم تو براہ راست بات کر رہے ہیں، اور آپ سے ہماری اپنی بات ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے۔ یا رب العالمین کرم فرما۔